رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ملک مکی اور اس کی 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تبارک کا برکت سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ برکت میں رفعت و عظمت، افزائش اور فراوانی، دوام و ثبات اور کثرت خیرات و حسنات کے مفہومات شامل ہیں۔ اس سے جب مبالغہ کا صیغہ تبارک کا بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہستی ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا تر ہے۔ بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ الملک کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورتاً کے طور پر قبضہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اس سے عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ وہ کوئی کام کرنا چاہے تو نہ اسے کوئی روک سکتا ہے، نہ وہ ایسا کوئی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ لیبلوکم، وہ تم لوگوں کو آزمائے، وہ دیکھے، ایکم کون تم میں سے احسن عملا، بہتر عمل کرنے والا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا، بخشنے والا، رحمان بھی ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہیں، وہی مالک ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت۔ خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے، اور موت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ اس امتحان کی غرض سے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ چوتھا یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا۔ اعمال کی اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کرنا امتحان دینے والے کا کام نہیں ہے، بلکہ امتحان لینے والے کا کام ہے۔ لہٰذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک حسن عمل کیا ہے۔ پانچواں نکتہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ، اور وہ یہ کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ اس کے دو معنی اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، زبردست ہے، سب پر پوری طرح غالب آنے والا ہے، اس غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، ظالم اور سخت دل نہیں ہے۔
غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، دوسرے کے برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے، مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے، معافی مانگ لے، استغفار کر لے تو اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس سے ہر وقت بخشش مانگیں، وہ عطا کرے گا، بخش دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے، اور ہمیں جو خطائیں ہو جائیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں، بخش دیں، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ امت محمد کو سرخرو کریں۔ سورۃ ملک کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں، جن میں سے صرف چند روایات صحیح ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ ترمذی میں، ماجہ میں اور مسند احمد میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ سنن ترمذی میں ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ ابواب فضائل القرآن، ایک روایت شیخ البانی نے الصحیح میں نقل کی ہے۔ سورۃ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرطے یہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ تبارک برکات سے زیادہ بڑھوتری اور زیادتی کے معنی میں ہیں۔ بعض نے معنی کیے ہیں کہ مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر تفعال کا صیغہ مبالغے کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے، وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا، شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ روح ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے اور دوسروں کے لیے عذاب۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ فارجع البصر هل تری من فطور، تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ فرجع، پھر پلٹ کر دیکھو، هل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اپنی پھر دہرا کر نظریں ڈال کر دیکھو کہ کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے۔ ثم ارجع البصر، اپنی نگاہیں پھر پلٹ کر دیکھو، کرتین، دوبارہ پلٹاؤ، ینقلب، پلٹ کے نگاہوں کو دوبارہ دیکھو، الیک البصر خاسئا وہو حسیر، بار بار نگاہ دوہراؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ پھر دہرا کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہیں تمہاری ہی طرف ذلیل و خوار ہو کر، عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئیں گی، اور تمہیں اس کی بنائی ہوئی آسمان میں کسی چیز میں خلل، بے ربطی یا شگاف نظر نہیں آئے گا۔ اصل میں تفاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں عدم تناسب، ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، بے جوڑ ہونا۔ پس اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں تمہیں کہیں بد نظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، اس کے تمام اجزاء باہم مربوط اور ان میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے۔ فطور لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے دراڑ، شگاف، رخنا، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا، مطلب کہ پوری کائنات کی بندش
ایسی چست اور کائنات کی ایک ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشاؤں تک ہر چیز مربوط ہے کہ کہیں نظم کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو، تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رخنا نہیں مل سکتا۔ بار بار دیکھو، بار بار دیکھنے پہ کوئی نہ کوئی نقص مل جاتا ہے، لیکن تمہیں اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ملے گا، یعنی کوئی تناقص، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی خلل، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ بعض دفعہ دوبارہ غور کرنے سے کوئی نقص، کوئی عیب چیز میں نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ یہ مزید تاکید ہے، جس سے مقصد اپنے عظیم قدرت اور وحدانیت کو واضح کرنا ہے۔ یہ اللہ نے دعوت دی ہے کہ بار بار دیکھو، پلٹ پلٹ کر دیکھو، تمہیں کہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، ناکام ہو جاؤ گے، ہر بار تمہاری نگاہیں ناکام لوٹیں گی، تمہیں کہیں کوئی نقص، کوئی رخنا، کوئی چیز، کوئی نقص نہیں ملے گا۔